اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 جون بروز ہفتہ یعنی آنے والا ہفتہ تلنگانہ حیدرآباد میں دھرنا چوک پر حرمت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ملین مارچ کا اعلان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا ہے۔ بہرحال ایک بات بہت اہم ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم دولت اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم اور قابل محبت و قابل عشق کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی اولادوں اور اپنے ماں باپ، اپنی تجارت اور اپنے بینک بیلنس، یہ سب سے زیادہ محبت میرے حبیب محمد رسول اللہ سے کرنا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں وقفے سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور ابھی سمجھے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسپوکس پرسن نے ٹی وی پر انتہائی نازیبا الفاظ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سمجھیے کہ لیڈرز نے بھی، جس کا نام جندال ہے، اس نے بھی سمجھیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور ایک سومی بہرحال مسلمانوں کی دشمنی میں لعن طعن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تعلق سے مستقل کہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، اور وہ 25 کروڑ مسلمانوں کے احساسات و جذبات کی بغیر کوئی پرواہ کرے کہ آج تک وزیر اعظم نریندر مودی کی زبان نہیں کھلی، نہ ہوم منسٹر کی زبان کھلی۔ خالی FIR کرنے سے مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ ان گستاخان رسول کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور اسی کے لیے یہ ملین مارچ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے رکھا جا رہا ہے، جو 18 جون بروز ہفتہ دھرنا چوک پر ٹھیک بعد نماز ظہر شروع ہوگا۔ آپ کو اپنے محلوں سے نکل کر دھرنا چوک کو پہنچنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہنچنا ہے، اپنے کاروبار کو 2 گھنٹے کے لیے موخر کر کے دھرنا چوک پہنچنا ہے۔ یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سے بڑھ کر کچھ اور نہیں۔ روز محشر بخشش کا سامان اگر ہوگا، خبر میں اگر سوال پوچھا جائے گا تو نبی کے تعلق سے سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہیں، اور روز محشر میں بخشش کا سامان بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہوگا۔ اور بنیادی سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کی کامیابی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور آپ کی سنتوں پر چلنے سے ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کا اسوہ حسنہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تم کو زندگی اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنی چاہیے۔ تو ہفتے کا دن بہت بابرکت دن ہوگا، آپ کا ہر قدم باعث اجر و ثواب ہوگا۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ بھی ثواب ہوگا، آپ دکان بند کر کے نکلتے ہیں تو وہ بھی ثواب میں شامل ہوگا، اور جتنی دیر امن اور سلامتی کے ساتھ آپ دھرنا چوک پہنچ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتحاد کا مظاہرہ کریں گے، حشر کے میدان میں ہم سب جمع ہوں گے۔ لیکن سمجھیے کہ حشر کے میدان میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ دھرنا چوک پر جمع ہونا اللہ کے رسول کے سامنے حشر کے میدان میں باعث بخشش ہو جائے۔ تو آپ کا ہر قدم باعث
اجر و ثواب ہوگا اللہ کے رسول کی شان میں اور اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے ملت کا اتحاد کا مظاہرہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، اور آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کو دھرنا چوک پہنچنا ہے۔ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ کم از کم 1 کروڑ کلمہ طیبہ اور 1 کروڑ درود پاک کا نذرانہ شہر حیدرآباد نہیں بلکہ تلنگانہ کے مسلمانوں کی طرف سے 1 کروڑ درود پاک کا نذرانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم بھیجیں گے، اور امید ہے کہ یہ بابرکت سمجھیے کہ دھرنا ہوگا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ کوئی اور سمجھیے کہ بابرکت مقام ہفتے کو نہیں ہو سکتا کہ 1 کروڑ درود پاک جہاں پڑھے جائیں اور جہاں لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں، تو آپ یاد رکھیے کہ ہر قدم پر جبرائیل امین اپنے سمجھیے پروں کو بھگا کر رحمت کی بارش آپ پر کرتے رہیں گے۔ حدیث پاک ہے کہ درود پاک اگر پڑھیں گے صدق دل سے اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچانے کے لیے، جبرائیل خوش ہوتے ہیں اور اپنے پروں کو بھگا کر سمجھیے کہ رحمت کی بارش کر دیتے ہیں، اور اس سے ہر خطرہ رحمت کا ہوتا ہے جو آپ پر گرتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا لیکن وہ رحمت کے خطرے ہیں۔ تو آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے دھرنا چوک پہنچنا ہے، کسی سے ڈرنے، کسی سے گھبرانے یا کوئی سمجھیے کہ آپ تشدد کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ہم رسول رحمت کے امتی ہیں، رحمت للعالمین ہم نے عنوان دیا ہے، تو رحمت تو اللہ کے رسول ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے سمجھیے کہ جن و انس کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے۔ رات کی سیاہی کے سیاہ ماحول میں سیاہ پہاڑ کے نیچے اگر ایک چونٹی رینگتی ہے تو میرے سرکار اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو آپ رحمتوں کو لوٹنے کے لیے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیے کہ بخشش کی امید رکھتے ہوئے اپنے گھروں سے ہفتے کو نکلیں۔ آپ اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ نکلیں۔ یہ رحمت بھری محفل ہوگی جو اللہ کے رسول کی شان کی عظمت کے لیے ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ خود قرآن نے کیا، صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اپنی سمجھیے کہ رسول کی شان کو دوبالا کیا ہے، حتیٰ کہ نہ بیٹوں کو دیکھا، نہ ماموں کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا۔ جو بھی رسول کی گستاخی کیا اس کو سمجھیے کہ سخت سے سخت سزا دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بڑی سمجھیے کہ شدید سزا ہے۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، شاتم رسول کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال یہ جمہوری ملک ہے اور یہاں پر آپ کے خلاف مختلف سمجھیے کہ صاحب سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، آپ پر مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ تم رسول رحمت سے اپنے دامن کو سمجھیے کہ خالی کر دو۔ خدا کی قسم دنیا کی تمام نعمتوں کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال ہفتے کو آپ کو بہرحال نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع عنایت کیا ہے کہ اجتماعی طور پر اتحاد کا ایک عظیم مظاہرہ آپ کو سمجھیے کرنا ہے۔ جہاں تک کہ جمہوریت کی بات ہے، اس جمہوری ہندوستان کی بات ہے کہ اس موقف میں ہمارے ساتھ بہت سے دلت بھی کھڑے ہوں گے، بہت سے عیسائی بھی کھڑے ہوں گے، بہت سے برہمن بھی کھڑے ہوں گے، بہت سے سکھ بھی کھڑے ہوں گے، بہت سے آدیواسی بھی کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ گنگا جمنا تہذیب کا مظاہرہ ہوگا۔ لیکن جہاں تک کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی وابستگی کا مسئلہ ہے، وہ تو ہم کو سمجھیے کہ دنیا کے سامنے بتانا پڑے گا کہ ہم اللہ کے رسول کے دامن کو تھامے میں ہیں، ہم کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو بہرحال ایک عظیم مظاہرے کے لیے ہفتے کو ٹھیک سمجھیے کہ نماز ظہر کے فوری بعد
بلکہ آپ وضو سے نکلیں، نماز ظہر دھرنا چوک پر پڑھیں۔ کچھ بھی سمجھیے کہ حالات ہوں، چاہے طوفان آ جائے، آندھی چل جائے، آپ کو امن اور سلامتی کے ساتھ دھرنا چوک کو پہنچنا ہے۔ ہماری بات امن و سلامتی سے ہٹ کر کوئی سننے کے نہیں سنے گا، اور رسول کا بھی پیغام امن و سلامتی کا ہے۔ آپ سلامتی کا پیغام پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں، رسول کی رحمت کو دنیا کے سامنے بتلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے ملین مارچ میں امن اور سمجھیے کہ ایک پابند ڈسپلین قوم کا مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح آپ کو 18 جون کو ہفتے کے روز دھرنا چوک کو پہنچنا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی افواہیں اڑائیں گے، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کریں گے، لیکن آپ کو کسی کی نہیں سننا ہے، بلکہ رسول سے وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اجتماعیت یا پھر انفرادی طور پر پرامن سمجھیے جمع ہونا ہے، اور پرامن طور پر درود و سلام کے نذراؤں کے ساتھ پہنچنا ہے۔ دنیا دیکھے کہ غلامان محمدی کس طرح ڈسپلین کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اپنے آقا کے دربار میں درود و سلام اور اپنے کلمے کا اظہار کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے کیسا پہنچتے ہیں۔ دنیا کے سامنے ایک عظیم نظارہ آپ کو سمجھیے پیش کرنا ہے، اور یہ سمجھیے کسی ڈر اور خوف میں نہیں۔ ہم امت محمدی ہیں، ہم غلام محمد ہیں، اور غلام محمد نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ ہی سے سمجھیے کہ مدد مانگتا ہے، اللہ ہی نصرت دینے والا ہے۔ ہم بے بساطی کے عالم میں بغیر وسائل اور بغیر اسباب کے بنام خدا توکل کرتے ہوئے ہم نے سمجھیے کہ فیصلہ لیا ہے۔ اللہ ہمارے اتحاد کو، اللہ امت کے جوش کو، اللہ امت کے ولولے کو باقی رکھے، اور ہفتے کو ایک ایسا نظارہ دنیا کے سامنے آئے کہ دنیا کہے کہ یہ تلنگانہ اور حیدرآباد دکن کا مسلمان سمجھیے کہ اپنے رسول کے دربار میں کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے کیسے پیغام دیا۔ اللہ آپ کے اتحاد کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ہفتے کو ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔